وہ ایک وہ سمجھتی ہے میں اس پہ بھاری ہو جاؤں اور وہ سمجھتا ہے میں اس پہ بھاری ہو جاؤں. تو کیا یہ ہلکا بھاری ہونا جائز بات ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب نکاح جو کہ سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، نکاح کے بعد جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ اگر بات طلاق تک ہو جاتی ہے، یہ ریشو بہت بڑھ گیا ہے، تو کیا طلاق کے بعد پھر اس کا نان نقطہ یا اس کا مہر، یہ اس معاملے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہی دیں. پہلی بات تو یہ کہ نکاح اس لیے نہیں ہوتا کہ کوئی کسی پہ برتری اور فوقیت حاصل کرے. میں نے اگر اپنی بیوی پہ روب جما لیا تو کیا حاصل ہوا اس سے؟ کیا مثلاً کیا حاصل ہوا؟ یعنی اگر میری بیوی میں اس کو بولوں کہ اٹھ جاؤ، وہ اٹھ گئی. میں بولوں بیٹھ جاؤ، سو بیٹھ گئی. اور میں بولوں لیٹ جاؤ، لیٹ گئی. جاؤ کھانا پکاؤ، جاؤ کھانا پکا کر آئی. یہ تو پھر روبوٹ ہے نا. یہ تو رشتہ الفت تو نہ ہوا نا، محبت کا رشتہ تو نہیں ہوا. یہ تو آپ ایک نوکر لے آئے، جو شاید نوکر سے بھی ایک بدتر کوئی صورت لے آئے. نوکر بھی شاید آپ کو سامنے جواب دے دیتا کہ نہیں مالک، یہ کوئی وقت نہیں ہے کھانا پکانے کا، یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت سو جاؤں، آپ نے کہہ دیا بیٹھ جاؤں تو بیٹھ جاؤں. یہ نہیں ہوئی، یہ رشتہ نہیں ہوتا. اور یہ الٹ بھی کر دیجئے کہ زوجہ نے کہہ دیا رات کو 2 بجے آپ آ رہے ہیں، سنیں وہ ایک کام کریں نا، میرا بہت جی چاہ رہا ہے کچھ لیتے ہوئے آئیں. اب خود اگر خیال ہے راستے میں کچھ چیز مل بھی رہی ہے تو لیتے ہوئے آ جائیں. اور اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، رات کے 2 بجے یہ چیز واقعتاً ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. تو یہ دو طرفہ محبت کی بات ہے. ایک بات تو میں نے عرض کر دی. دوسری بات یہ کہ ایک منٹ، دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جب طلاق ہوتی ہے تو کیا نان نفقہ دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا، مہر دینا ہوگا یا نہیں دینا ہوگا. ایک بات تو یہ، مہر ہر صورت دینا ہوگا. یہاں پر آپ نے عقد کر لیا، نکاح کے بول ہو گئے، مہر اس کا بن گیا، واجب ہو گیا، اس کا حق ہے. آپ دیر سے دیتے ہیں یا آپ کوتاہی کرتے ہیں، آپ اس کو پہلے ہی دن، پہلے ہی رات میں آپ اس کو مہر دے دیں. وہ کہتی ہے میں معاف کرتی ہوں، میں آپ کو آپ آرام سے دے دیجیے. نہیں، معاف نہ کروائیں نا. وہ خود کہتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتی ہے معاف کر رہی ہے. وہ کہہ سکتی ہے، کہہ سکتی ہے، وہ اس کی چیز ہے، اس کا گفٹ ہے، معاف ہو سکتی ہے. آپ پیش تو کریں. آپ نے مہر مقرر، بات سنیں، مہر مقرر ہوا 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، مہر مقرر ہوا ہے مثال کے طور پہ 1 تولہ سونا. رکھیں 1 تولہ سونا، میں دیکھتا ہوں کون معاف کرتا ہے. کیا بات ہے. آپ نے پہلے اس سے بات کی ہے کہ سنیں وہ 1 تولہ سونا ہے، میں دے نہیں سکتا، اتنا زیادہ لکھوا لیا ہے تمہارے بھائیوں نے، 5 لاکھ روپے لکھوا لیا ہے. تو بیچاری وہ یہی بولے گی نا کہ میں معاف کرتی ہوں. یا جب طلاق کی بات آئے گی تو وہ تو بولے گی اب تو الگ ہو رہے ہیں، اب تو دے دیں، اب تو 5 سال بعد یا 2 سال بعد آپ الگ الگ ہو رہے ہیں، اب تو سب چیزیں آپ کی چیزیں آپ کے ساتھ، میری چیزیں میرے ساتھ، اب تو حق دے دیں. تب کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مولانا صاحب، اب تو ہم بیوی سے جان چھوڑا رہے ہیں. کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ یہ 5 لاکھ روپے نہ دینے پڑے. اب بھی نہیں دینے پیسے، اب بھی نہیں دینے. بھئی مہر پہلے ہی دن دینا تھا آپ کو. ایک بات. دوسری بات، جب تک عورت عدت میں ہے نان نفقہ بھی دینا ہوگا. نان نقطہ بھی دینا ہوگا. جی، نان نفقہ بھی دینا ہوگا. جب تک عدت میں ہے اس کا خرچہ اٹھانا ہوگا. میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ مہر کا کیا مقام ہے؟ مہر یہ ایک طرح سے جب آپ نے نکاح کی وجہ سے وہ عورت حلال ہو گئی آپ پر، تو اب اس نے چونکہ وہ آپ پر حلال ہوئی ہے تو آپ نے کچھ اس کو پیش کرنا ہے جس پہ وہ راضی ہے. آپ نہیں کہیں گے کہ میں 50,000 دے سکتا ہوں، میں 1,00,000 دے سکتا ہوں. جس پہ وہ راضی ہو وہ طے کرے گی. عورت مہر طے کرتی ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے معاشرے میں مرد طے کرتا ہے کہ میں طے کروں گا کہ اتنا مہر دوں گا. نہیں، عورت کو طے کرنے دیں کہ وہ مہر ہے، کیونکہ وہ آپ کے نکاح میں آ رہی ہے، وہ اپنے آپ کو آپ پر جائز کر رہی ہے. جائز کرنے کے بدلے میں کچھ شریعت نے کہا ہے کہ کچھ اس کو آپ پے بیک کریں، تو وہ مہر ہے، وہ اس کا تحفہ ہے ایک طرح سے. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے علامہ صاحب.